حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج 8ویں تراویح ہے۔ آج کی تراویح میں پارہ 9 قال الملؤ کے ثلاثہ سے پونے سے شروع کر کے 10واں جز وَاعْلَمُوا ختم تک پڑھی جائے گی، جس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے 90ویں پارے میں سورۃ الانفال، وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری صورت آ جاتی ہے 10ویں پارے کے پاؤ سے سورۃ التوبہ۔ پہلی صورت سورۃ الانفال کی کل سطر پر 5 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد نازل ہونے والی یہ مدنی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت میں مال غنیمت کا ذکر ہے، جس کو عربی میں نفل انفال کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ اس صورت کے بارے میں اجمالی طور پر اگر بتائیں تو یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ جو غزوہ بدر ہے، اس کا مفصل ذکر ہے۔ وہ بھی ایسا جیسا کوئی جیتنے والی قوم فاتحانہ بڑی شان اور فخر کے ساتھ جو بیان کرتی نا، تکبرانہ انداز سے، اس انداز سے نہیں، بلکہ ایک نرالے انداز میں اس کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چند ایسی ہدایات دی گئی ہیں جو ان کی شائع نشان نہیں تھی، وہ کام ان سے ہو گیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت جو تھی اس کو، اور خدا اور رسول کی اطاعت کی اہمیت، نیز جنگ کے قیدیوں کے ساتھ یہود اور مشرکین کو بھی خطاب کیا گیا۔ مال غنیمت اور جنگ و صلح کے قوانین کا بھی تذکرہ ہے۔ ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ لیں تو پہلی آیت ہے اس صورت کی پہلے شروع میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اس کے بعد آیت ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت میں کس کا کتنا حق ہے، تقسیم اس میں کس کا حصہ ہے، کیسے تقسیم ہوگی، یہ سب تو 10ویں پارے کے شروع میں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس کا اختیار تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے، للہ والرسول۔ مومنین بندے یہ تو تقوی کے مکلف ہیں، یعنی مال کس کا کتنا حصہ، ان سب چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان کو حکم تو ہے تقوی کا۔ مال غنیمت کا تفصیلی ذکر تو 10ویں پارے کے شروع میں ہے۔ انما المؤمنون الذین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کی 5 صفات اور علامتوں کو، سمبلز کو، علامتوں کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا ڈر ہوگا ان کے پاس، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا۔ زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت سے وہ اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ نمبر 3 وعلی ربہم یتوکلون، اسباب کو اپناتے ہوئے وہ اللہ پر بھروسہ کریں گے، یعنی توکل کرنے والے متوکلین ہوں گے۔ اسباب چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا، جس کا نام ہے تعتل، ایسا کام کرنے والے نہیں ہوں گے، اور شریعت اس کو بولتی بھی نہیں ہے۔ نمبر 4 یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہوں گے جو فرائض، واجبات، سنن، نوافل، مستحبات، بلکہ آداب تک کا خیال کرتے ہوں گے۔ نمبر 5 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے۔ آگے ہے آیت کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے کئی ساری آیتوں میں غزوہ بدر کا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور چند اصول بھی بتائے گئے ہیں ایمان والوں کو۔ نمبر 1 کیا، آیتوں ہی کی روشنی میں آپ دیکھیں، پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ، آج کے بھی مسلمانوں کے لیے ان میں سے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر بھی سبق ہے، غور کرنے والے کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ، کافروں سے سامنا ہو جائے تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، بزدلوں کی طرح دوڑ کر مت آؤ پیٹھ دکھا کے۔ نمبر 2 وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ نہ موڑو۔ نمبر 3 ہے اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ، رسول کی دعوت میں دنیا اور آخرت کی چونکہ کامیابی ہے اور کامیابی کا راز ہے، لہذا رسول کی دعوت کو ضرور قبول کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، نمبر 4 حکم اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نہ ہی امانتوں میں خیانت کرو۔ نمبر 5 ہے تتقوا اللہ، تقوی ہو،
تقوی ہو تو اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز بھی دے گا. نمبر یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ حق کیا باطل کیا، اس کی سمجھ اللہ دے گا. نمبر دو، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. 10ویں پارے کے آغاز ہی میں جیسا بتایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں کہ مال غنیمت کو کل 5 حصوں میں تقسیم کرو پہلے. ان میں سے جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین اور غزوہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہے. البتہ جو 5واں حصہ ہے وہ ہے اصل میں اللہ کا. پھر اللہ کی طرف سے وہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے رشتہ داروں کو اور عام مسلمانوں کے یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو یہ ملے گا. پھر آگے اسی صفحے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ. یہاں سے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی امکان چانس نہیں. دوسری طرف مشرکین کے ہارنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، وہ تو ضرور جیتیں گے ہی جیتیں گے، ایسی طاقت تھی. مگر اللہ کی غیبی مدد دیکھیں کہ بالکل کایا ہی پلٹ گئی. غزوہ بدر میں صحابہ کرام، غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے نا، ان کا اللہ تعالیٰ بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ بیان کیے ہیں. اللہ ان کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں. آگے آیت دیکھتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. آج کے مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر بے شمار تعلیم ہے. شرط یہ ہے کہ وہ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت تو ہے، خصوصاً جنگ کے میدان میں تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. خدا کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کے اہتمام کی اللہ یہاں تعلیم دیتے ہیں. ہر مسلمان کو سمجھنا، نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھنا، بولنا، سمجھانا چاہیے ان کو. نمبر 1، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. جب کسی سے سامنا ہو جائے، میدان جنگ ہو خاص طور پر، تو ثابت قدمی اختیار کرنا، پیر تمہارے مضبوط جم جانا، اکھڑنا نہیں ہے. نمبر 2، وَاذْكُرُوا اللَّهَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی یاد، اس سے کبھی غافل نہیں ہونا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بہر صورت لازم ہے. اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا. اللہ کی اطاعت تو میدان جنگ میں بھی، عام معاشرات، معاملات، ہر جگہ لازم ہے اللہ رسول کی اطاعت. نمبر 4، وَلَا تَنَازَعُوا. ہرگز ہرگز مسلمان تم آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ کیا ہوگا؟ 2 چیزیں تو ضرور ہوگی کہ سب سے پہلے فَتَفْشَلُوا، تم ناکام اور ہار جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارے بارے میں رعب، دبدبا، تمہارا ڈر غیروں کے دلوں سے بالکل نکل جائے گا، تم غیروں کے کھلونا بن جاؤ گے. نمبر 5 حکم ہے وَاصْبِرُوا. جنگ کی ناموافق حالات تو آئیں گے لیکن ان پر صبر کرنا. نمبر 6 جو ہدایت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا. کفار کی طرح تکبر اور ریا، اکڑ نہیں اختیار کرنا. یہ 6 چیزیں اگر ہیں تو پھر اللہ کی مدد لازمی طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کو ملے گی. چلتے ہیں آگے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. کفار کے 70 سردار گرفتار کر لیے گئے، قیدی ہو کر آئے. قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. شورا میں مشورے کے جن سے لیے گئے ان میں سے حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر، پیسے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ہمارے نبی سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کی بنا پر فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے ہی کو پسند کیا. حالانکہ بعد میں اللہ نے تنبیہ بھی کی، اللہ نے یہ بتایا کہ یہ مناسب نہیں تھا، لیکن ہو گیا، آئندہ ایسا نہ ہو. اللہ نے اس پر سختی کے ساتھ تنبیہ بھی فرمائی. آگے چلتے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا. یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر حضرات مہاجرین، حضرات انصار، صحابہ کی جو جماعت ہے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے. میں مختصر اتنا کہوں گا، دین اسلام کے لیے ہر چیز قربانی دے کر ہجرت کر کے آنے والے، مدینہ منورہ آنے والے صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ان آنے والے صحابہ کو ٹھکانہ دینے والے صحابہ جو ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے.
یہاں اللہ نے مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ کے بارے میں 3 باتیں بتائی. پہلی تو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی. نمبر 2، اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا. نمبر 3، اللہ نے روزی کا بھی ان دونوں گروہوں سے وعدہ کیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں سورۃ التوبہ ہے. سورۃ التوبہ یہ مدنی سورہ ہے. اس میں کل 16 رکوع ہیں، 120 پر 9 آیتیں ہیں. اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ البراءہ. اس کی شروع میں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورۃ التوبہ لکھا ہے اور سورہ شروع ہو گئی، بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. جس طرح لکھا نہیں گیا اسی طرح پڑھا بھی نہیں جائے گا. ہاں 2 مسئلے ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ قرآن کھول کے یہیں سے سورۃ التوبہ ہی سے تلاوت شروع کرنے کا ارادہ رکھیں، وہیں سے تلاوت آغاز کر رہے ہیں، تب تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورۃ الانفال سے اس سے پہلے کی آیتوں سے پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آج کی تراویح کے اندر ہے، تو پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی سورۃ التوبہ شروع کر دیے تو بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں پڑھا جائے گا. اس سورت کے اندر غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہونے والے، نہ ہو سکنے والے 3 صحابہ کرام اور ان کی توبہ اور مغفرت کا ذکر ہے. اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت ہی کا نام رکھ دیا گیا سورۃ التوبہ. اس واقعے کا تذکرہ 118 نمبر آیت کے اندر موجود ہے. پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ. پہلی 5 آیتوں کے اندر اللہ مشرکین کی 4 قسموں کو ذکر کرتے ہیں. ان کے احکام بھی تفصیل سے ذکر ہے، میں مختصر اتنا کہوں گا. صرف قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ مشرکین جن سے کسی قسم کا معاہدہ یا صلح مسلمانوں کا نہیں ہے. نمبر 2، وہ مشرکین جن سے تعین مدت متعین کرے بغیر، مدت کو فکس کیے بغیر معاہدہ ہو گیا ہو. نمبر 3، وہ مشرکین جن سے خاص مدت کے لیے، پرٹیکولر اتنی مدت کے لیے معاہدہ ہوا ہو اور وہ مدت ابھی بھی فتح مکہ کے موقع میں ابھی بھی باقی ہے. نمبر 4، وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں نا، تو حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا، صلح ہوئی اور اس کو خود انہی لوگوں نے توڑ بھی دیا تھا. بہرحال بہت اختصار کے ساتھ بول رہا ہوں. آگے آیت ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکین اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبۃ اللہ کی دیگر نگرانی کی امور دیکھتے تھے، اس پر وہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں فخر کرتے تھے کہ بھائی دیکھو یہی ہیں اصل بڑے کام، شان کے کام، فخر کے کام. مگر اللہ نے ان آیتوں میں اس کی تردید کی. اللہ نے بتایا کہ یہ سب کے سب بڑے اعمال اس وقت ہوں گے، کنڈیشن ہے اس کے لیے کہ ایمان ہو تمہارے پاس. لہٰذا جب مشرکین کے پاس ایمان نہیں تو پھر ان کے ان سارے بڑے بڑے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بلکہ اللہ نے بتایا انما یعمر مساجد اللہ، تعمیر مسجد کی ذمہ داریاں اور یہ سب حجاج کی خدمت، اس سب چیزوں کا حق تو مسلمانوں کو ہے. پھر آگے کی آیت ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. حنین کا نام سن کر ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے. فتح مکہ کا واقعہ ہو چکا. بنو حوازن قبیلہ ہے، اس کا سردار مالک بن عوف تھا. اس نے مسلمانوں پر حملے کی جلدی تیاری کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو فتح مکہ کے فوراً بعد 14,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر حنین کی طرف اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے. وہاں پہنچ گئے، وہاں جنگ ہوئی. لیکن انسان ہونے کی بنیاد پر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک انسانی خیال آ گیا. وہ کیا تھا؟ بدر جیسی جنگ میں بہت کم تعداد کے باوجود ہم جیت گئے تھے، یہاں تو ہماری تعداد بڑی ہے. تو بعض صحابہ کو یہ خیال آ گیا کہ آج تو ہم ہرگز ہار نہیں سکتے، اتنا بڑا مجمع ہمارا ہے نا. یہ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ پورا کا پورا اسباب پر بھروسہ مسلمانوں کا کیسا ہو گیا. اس لیے جب یہ مسلمانوں کی جماعت ایک تنگ وادی سے گزر رہی تھی تو اس وقت بنو حوازن کے تیر اندازوں نے تیر کی بارش کر دی، سخت حملہ کیا. مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، چاروں طرف بکھر گئے. اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام سمیت اسی جگہ ثابت قدم رہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بلند آواز کے مالک تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو چاروں طرف سے تمام صحابہ کرام پروانوں کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئے، جمع ہو گئے. مسلمانوں کو کامیابی ملی، کفار شکست کھا گئے، کفار کے 70 آدمی مارے بھی گئے. بہرحال اس میں عبرت اور سبق آج کے لیے بھی ہم لوگوں کو یہ ہے کہ کبھی اپنی کثرت، اپنی طاقت
اور اپنے مال پر نظر نہ کرو، بلکہ ان سب چیزوں کے ساتھ خدا پر توکل ہو، کیونکہ کامیابی اور ناکامی، پاس فیل، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک چھوٹے سے ضروری بات کی تردید ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے کئی آیتوں میں اہل کتابی کا تذکرہ ہے، ان میں سے صرف ایک بات میں کہوں گا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ نے دونوں کی تردید کی کہ دونوں کی دونوں باتیں سراسر غلط ہیں۔ آگے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم فی الارض۔ یہاں سے سورت ختم تک بھی تقریباً غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ فتح مکہ اور حنین وغیرہ سے فارغ ہو کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومیوں کا مدینہ منورہ پر زبردست حملے کا ارادہ ہے۔ روم جس کو کہتے ہیں اس وقت سپر پاور حکومت تھے، زبردست طاقت والے ملک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 30,000 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پیش قدمی کی، آگے بڑھ کے۔ حالات کیسی تھی بڑے مختصر الفاظ میں کہوں گا، بڑی سخت سے سخت گرمی تھی۔ دوسری طرف باغوں میں کھجوریں پک کر کٹائی کے لیے بالکل تیار ہیں، اگر ان کو نہ کاٹے ایسے ہی درخت میں رہ کے وہ سڑ جائے تو پھر سال بھر کا گزر بسر جس پر ہے وہ انہی کھجوروں پر ہے، اس سے صحابہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں آزمائش کیسی ہے، بڑی سخت آزمائش ہے۔ سچا ایمان اگر دل کے اندر ہوگا تو وہی آدمی ایسے وقت میں قربانی کے لیے تیار ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سفر بھی بہت لمبا، گرمی اوپر سے، اور سفر بھی بڑا لمبا کہ 800 میل کا سفر کرنا تھا۔ اور چوتھی بات جنگ کے ساز و سامان، ہتھیار، سواریاں، یہ سب کے سب کم۔ پانچویں بات ہم دیکھیں تو دنیا کے سپر پاور حکومت اور طاقت سے مقابلہ تھا، ٹکر لینا تھا۔ مگر ہوا اللہ کی مدد کہیں، اللہ کی قدرت کہیں، اللہ کا کرشمہ کہیں، یہ ہوا کہ کفار کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی پیش قدمی کی، خود آگے بڑھ کے وہ آ رہے ہیں، جب اس کی اطلاع ہوئی تو اتنا رعب مسلمانوں کا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، چھا گیا کہ وہ ڈر کر واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئی، جنگ نہ ہوئی۔ جب مدینے سے نکلنے کا وقت تھا نا تو اس وقت منافقین، چونکہ ان کو درخت کے باغوں میں، درختوں میں رہنے والے کھجور ان کی نظروں میں للچا رہے تھے، مال کو چھوڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دل کے اندر سچا ایمان نہیں تھا، تو وہ نہ آنے کے لیے، موت کے ڈر سے بھی وہ نہ آنے کے لیے قسم قسم کے بہانے اور حیلے کرتے ہوئے قسمیں کھانے لگے تھے۔ البتہ چند مسلمان، سچے پکے مسلمان تو تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے، غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ چل نہ سکے، تو ان کے دل کے اندر بڑی ندامت ہو رہی تھی، بڑی ندامت۔ تو انہوں نے سچی پکی توبہ کی، اور اس توبہ کو اللہ نے بھی بے انتہا قبول کیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت توبہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بڑی زبردست آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ مکۃ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جو ہجرت کر رہے تھے اس کا واقعہ ہے یہاں۔ اس میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر 3 دن تک روپوش رہے۔ دشمن کھوجی ڈھونڈتے یہاں تک بھی پہنچ گئے تھے، غار کے منہ پہ کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ڈر کے آثار، خوف اور دہشت کے آثار دکھائی دے رہے تھے، تو اس کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک اور تنبیہ کے طور پر ایک بات کہوں، نص قطعی سے قرآن کریم کی صاف آیت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت یہاں پر ثابت ہو گئی، لہٰذا اگر کوئی بندہ صدیق اکبر کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، صدیق اکبر کی صدیقیت کا، صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ پھر اور صرف 2 آیتوں کو کہہ کر ختم کر لوں۔ ایک آیت ہے ضروری، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ منافقین کا کیا عمل تھا؟ وہ حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے، کس چیز میں؟ صدقات کی تقسیم میں، صدقے کے مال کو تقسیم حضور برابر نہیں کرتے، فلاں فلاں بول کے نعوذ باللہ من ذالک قسم قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ یہاں ان کی لالچ کو،
وہ اعتراض اسی لیے کرتے تھے کہ تاکہ اللہ کے رسول ان کو زیادہ دیں، تو اللہ ان کی لالچ کو توڑتے ہوئے، اللہ اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مال اور مال کی تقسیم، یہ ساری چیزیں اللہ متعین کرتے ہیں، نبی کے اختیار میں بھی نہیں، اللہ نے متعین کر دی ہے۔ کیا؟ اللہ اس کو صاف تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، تقریباً 8 مصارف، یعنی وہ 8 جگہیں جہاں پر مال کو خرچ کرنا ہے اس کو اللہ تفصیل سے بتائے ہیں۔ میں مختصراً صرف نام کہتا ہوں، انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقراء، والمساکین، نمبر 2 مساکین، اور نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 وفی الرقاب، نمبر 6 الغارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 وابن السبیل۔ تفصیل کے لیے موقع نہیں ہے، سب سے آخر ایک آیت کہہ کر ختم کر لوں۔ آیت کریمہ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، نبی جی آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں یا مغفرت نہ چاہیں دونوں برابر، ان کے حق میں کوئی مفید نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کن کے بارے میں؟ یہ آیت ہے منافقوں کے بارے میں۔ منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ دل کے اعتبار سے تو وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ظاہر میں زبان سے ایمان کے کلمات بول رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک بتا دیا گیا، جس طرح منافقین زندہ ہوں تو ان کی حیات میں آپ ان کے لیے مغفرت چاہے تو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح ان کے مر جانے کے بعد بھی آپ ہرگز ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور ان کی خبر پر کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا بھی نہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول، اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ اللہ اسی سے منع کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھائی، نہ ہی کسی منافق کی مرنے کے بعد بھی، نہ زندگی میں مغفرت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ لا تقم علی قبری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو منافق کی طرح نہ بن کر سچا پکا مومن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح، صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار کی طرح سچا پکا ایمان والا، قرآن کی بتائی گئی ہدایات کو سوچ سمجھ کر زمانے کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے، اپنے نئی نسلوں کو اس کی ہدایت دینے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں وہ ان فکروں کو اوڑھنے کے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔